السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تلخ حقائق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے اخبارات میں یہ کہانیاں، یہ ایسے ڈرامے ضرور دیکھے ہوں گے جن میں کوئی بچہ اغوا ہو جاتا ہے یا کوئی نوجوان اغوا ہو جاتا ہے اور خاصی سنسنی پھیلتی ہے، جس کے بعد پھر جناب ایک وہ ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب ڈرامہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ یہ انکشاف کرتی ہے کہ یہ جو صاحب اغوا ہوئے تھے نا، یہ مل ملا کے اغوا ہوئے تھے تاکہ ماں باپ سے رینسم وصول کر کے اپنے معاملات چلا سکیں، کیونکہ ان کے معاملات ماں باپ کے ساتھ خاصے بگڑے ہوئے تھے۔ مطیع اللہ جان کا اغوا، برآمدگی اور اس کے درمیان کا 2، 2.5 یا 3 گھنٹے کا وقفہ، آپ کو اگر آپ اس کی کڑیاں جوڑیں تو آپ کو بالکل ایسی ہی ایک خبر کا عکس اس میں دکھائی دے گا۔ کون سے ایسے جاہل ترین ایجنسی والے ہیں جو نگرانی کرنے والے کیمروں کی موجودگی میں، بلکہ وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اوپر کھڑکی میں کھڑے ہو کے نا وہ پکچر بنائی، وہ پوری وہ فلم بنائی ہے اغوا کی۔ حالانکہ اس میں یہ مطیع اللہ جان دکھائی نہیں دے رہا، بڑا زور لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، مجھے تو دکھائی نہیں دیا۔ گاڑیاں البتہ دکھائی دے رہی ہیں اور ایسی واردات لگتی ہے جیسے اناڑی، جیسے کوئی نوجوان جو ہوتے ہیں نا، یہ جو شوقیہ مجرم بنتے ہیں، تو وہ 5-6 اکٹھے ہو کے کسی بندے کو اغوا کر کے کوئی واردات کر رہے ہیں، ہاں اس سے ہم نے پیسے کمانے ہیں۔ پروفیشنل پولیس والا، انٹیلیجنس والا، CID والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایسی گھٹیا اور نیچ حرکت کر سکے جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اغوا اور اس طرح مطلب مجرمان کا اغوا گو کہ بہت غلط بات ہے، اور ہم خصوصاً ہمارے اس معاشرے میں جہاں اللہ ماشاء اللہ جمہوریت کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں، بڑے نیک اور بڑے جناب جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈسپلن والے اور بڑے انصاف پرور حکمران اور جناب سیاسی لیڈر ہمیں ملے ہوئے ہیں، یہاں دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں اچانک یہ ایک غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر قانونی اقدام ہو گیا ہے۔ مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا کہ یہ کیا اس کا پس منظر ہے اور کیا اس کا پیش منظر ہوگا۔ پیش منظر تو میں جانتا ہوں، وہ آپ کو میں بتا دوں گا، لیکن میرا تجربہ 100% مجھے یقین دلاتا ہے یہ ملی بھگت کی سازش ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، اس میں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے، یہ ملی بھگت ہے ساری۔ اس بندے کی کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں، اس کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی انٹیلیجنس کا بندہ اس کو اس طرح بیہودگی سے اغوا کرے اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے بعد اس کو دودھ شودھ پلا کے ملائی ملی کھلا کے چھوڑ دے۔ یہ موصوف کا ماضی ایسا ہی ہے نا، آپ کو دودھ ملائی والا ماضی ہے، نہ ہو تو کسی قریبی بندے سے پوچھ لیں، میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو واردات بتاؤں جو ان کے ساتھ گزری تھی جب یہ فوج میں افسر بننے گئے تھے، جس کے بعد ان کو نکال دیا گیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس بندے کے پاس کوئی نوکری ووکری تو بھائی تھی نہیں، نہ ایسے بیشتر لوگ جو اس طرح مطلب فوج کو دن رات گالیاں دیتے ہیں، عدلیہ پہ بھونکتے ہیں، ان کے پاس نوکریاں ووکریاں تو کوئی ہے نہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، پیسے تو یہ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں۔ اب آگے جو میں یہ سمجھا ہوں نا، ان میں جو زیادہ بڑے وارداتیہ ہوتے ہیں نا، انہوں نے ڈیول نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں۔ یہ جس طرح عمران خان کی کیبنٹ ممبران کا ہوا ہے نا یہ سروے، اس طرح کا ایک آپریشن ادھر بھی ہو جائے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ان میں سے 80-90% کے بیوی بچوں کی جو شہریت ہے باہر کی ہے، ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں، ان کے گھر ہیں وہاں پہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو موٹر سائیکل پہ کے پیچھے کسی کے ساتھ بیٹھ کے دفتر آیا کرتے تھے، اور کوئی بہت پرانی 1000 سال بات نہیں ہے، یہ 15-20 سال پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں۔
اس کے بعد اب ان کی 3 پراڈوں ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جورسڈکشن دی ہے کورٹ نے بھی ہمارے ان لوگوں کے متعلق. اور پیشہ ان کا یہی ہے کہ انہوں نے گالی دینی ہے فوج کو، انہوں نے گالی دینی ہے عدلیہ کو، انہوں نے گالی دینی ہے سسٹم کو، صرف یہ بلیک میلنگ کرنے کے لیے. پہلے ان کا فتو لگ جاتا تھا پچھلے دور میں. یہ بندہ ایسا عمران خان آیا ہے، اس نے کارنامہ عورتوں کو انجام دیا نہ ہو، لیکن ان کا ٹھیک ٹھاک مکو ٹھپ دیا ہے. یہ جو 5واں ستون بنا ہوا تھا نا، یہ انہوں نے کوئی نویں اپنی امی جان سے پڑھ لی تھی سیاسیات، جس میں انہوں نے 5واں ستون بنا دیا تھا اس ریاست کا. یہ کوئی نیا فلسفہ یاد کر دیا تھا. اس بلیک میلنگ سے، اس غنڈہ گردی سے تو کم از کم نجات لوگوں کو خاصی حد تک ملی ہوئی ہے. اور ان کو چسکا لگا ہوا تھا، منہ کو سور لگا ہوا ہے پرانا، یہ ٹل سکتے ہیں. اب بات سیدھی یہ ہے، اگر کوئی ایکسپرٹ یہ ثابت کر دے، میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، چھوڑے کوئی ثابت کرے یا نہ کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملی بھگت ہے ساری. اس بندے نے کسی کے ساتھ مل کے پولیس والے کے ساتھ ڈرامہ رچایا ہے صرف اپنی یہ کرنے کے لیے. اور اب یہ آپ اگلے 3-4 مہینے میں یہ فیملی سمیت نہ کسی یورپی ملک کا شہری بنا ہوا ہوگا، اور جناب وہاں اس کو فنڈ ریزنگ اس کے لیے ہو رہی ہوگی، پیسے ویسے ملیں گے، موجیں لگیں گی. یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. یہ اصل میں مختارہ بی بی وہ جو تھی نا، مختارہ بی بی وہ جو، یہ اس کے سمجھیں کہ اولاد ہے، اس کی نسل ہے. اس نے ایک ان پڑھ عورت نے ان کو یہ راستہ دکھایا، اتنی کامیابی سے دکھایا. مجھے جنرل مشرف میرے لیے کو بہت قابل عزت نام تو نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی کچھ باتیں نا بڑی حقیقت کے قریب ہوتی تھیں. وہ کہتا تھا پاکستان میں جس عورت نے غیر ملکی شہریت لینی ہے نا، وہ ریپ کروا لیں. بہت بری بات تھی، ایک صدر کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. لیکن یہ وارداتیں اتنی بڑھ رہی تھیں کہ اس کے بھی، حالانکہ وہ بہت بڑا ایلمناٹی تھا، بہت مطلب بڑا روشن دماغ بندہ تھا، بڑا لبرل بندہ تھا. اس نے تو پہلے دن کتوں کے ساتھ تصویریں اتروائی تھی اپنی پریس کو، انٹرنیشنل پریس کو متوجہ کرنے کے لیے. تو ناظرین کرام، میرا کنکلوژن تو یہ ہے، میں تو اتنی گہرائی سے میں سوچتا ہی نہیں ہوں وہ بندہ اتنا ایسا بندہ نہیں جس کو کنسیڈر کیا جائے. اس کو حامد میر صاحب کو گولیاں ماری تھیں انٹیلیجنس والوں نے بقول ان کے، اور DGISI نے ان کو مروانے کی کوشش کی تھی. آج تک تو ان کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی رپورٹ، کوئی بات، کوئی کسی گولی کا نشان، کوئی علاج کرنے کی جگہ، کوئی علاج گاہ کہیں نکلتا ہوا خون جسم سے ہمیں تو کبھی دکھائی دیا نہیں. اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ڈرامہ تھا. اب یہ ہماری انٹیلیجنس کی کمزوری ہے یا ہماری حکومتیں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہیں کہ وہ حقائق پورے ہمارے سامنے لاتے نہیں ہیں. لیکن میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ ایک ڈرامہ تھا. اس میں جیتنے والا جو ایکٹر ہے اس کا نام ہے مطیع اللہ جان، اور ہارنے والی پاکستان حکومت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جتنی بھی جگہ گھر میں میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھل دار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.